لنا ولكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وروى الإمام البخاري قال رسول الله صدر الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، قرائے کرام، حفاظ کرام، یہ مسجد کے امام محترم، آپ کی امام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کو تو بہت اچھے طریقے سے ہم جانتے پہچانتے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا کرم کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جمع ہونے کا جو مقصد ہے نا، وہ صرف اللہ کی نسبت، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اسلام، ایمان اور احسان کی نسبت پر جمع ہے. باقی یہاں نہ کوئی پولیٹیکل بات کرنا ہے، نہ کوئی ہم کو کاروبار کی بات کرنا ہے، نہ کوئی دھندے کی بات کرنا، صرف اللہ رسول کے واسطے آئے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، بولو آمین. اللہ ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے، بولو آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یہاں جمع کیا، پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میں یہاں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، حفاظ کرام بیٹھے، قرائے کرام بیٹھے ہیں، اور ہمارے مسجد کے امام محترم بیٹھے ہیں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ آئے مولانا نعمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت سارے علماء، صرف اتنا میں کہوں گا جتنے ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں یہ میرے مخاطب نہیں ہے، یہ ان کا علم، عمل، پرہیزگاری، تقویٰ، ان کے نقش قدم اللہ، ان علماء کے نقش قدم ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو قرات پڑھی، روایت پڑھی، جو پڑھا انہوں نے بہت اچھا پڑھا. شاید مجھے نہیں لگتا کہ بہت سو کو معلوم ہوگا کہ یہ قرات صبا پڑھ رہے ہیں. وہ سمجھے ہوں گے قرآن میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، وہ ایسا ہی پڑھ رہے ہیں. حالانکہ ان کا جو پڑھنے کا انداز تھا، واقعتاً ان کا ترنم، ان کا تلفظ، خاص کر کے قاری صاحب آپ کا جو امالہ صغریٰ بہت بہتر تھا بھائی. اس امالہ صغریٰ میں تو میں نے تو بہت مار کھائی اور ابھی بھی ادھر ادھر ہو جاتا. ہاں، ان کا وہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا جو یہاں آئے ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں پڑھا. اور واقعتاً اگر اس کو کہتے ہیں قرات و تجوید میں پی ایچ ڈی کی ڈگری پہ جانا، اور جس انداز میں یہ پڑھ رہے تھے، اتنا پیارا انداز تو ہم نے ہمارے سورت کے علاقے میں بھی صبا پڑھتے ہوئے، عشرہ پڑھتے ہوئے، بلکہ عشرہ کبیر پڑھتے ہوئے دیکھا. لیکن ان کا جو تلفظ تھا، خاص کر کے جب میں وہ امالہ صغریٰ ان کا دیکھ رہا تھا تو میرے کو لگا ہے کہ واقعتاً یہ محنت کیا ہوا طالب علم ہے. ورنہ امالہ صغریٰ میں قاری صاحب ہمارے تو 4 دن نکل جاتے، تو صحیح ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن انہوں نے بہت اچھے انداز میں پڑھا. اللہ ہمارے قاری صاحب کے پڑھنے کو اور جو نعت پاک پڑھنے والا بچہ، اللہ دونوں کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ سب کو بھی قبول فرمائے. خیر، میں بات شروع کروں؟ آپ لوگ ناراض کریں؟
تو بہت لمبے زمانے کے بعد چھوٹا ادے کو بولا. کتنے سال پہلے آیا؟ 1.5 سال. 1.5 سال میں کسی کو یاد ہی نہیں آئی. اور 1.5 سال پہلے مولانا ابراہیم زیادہ کھایا تھا. کھانے میں تو آپ ماشاء اللہ ہے. اور آج تو میں ویسے بھی کم کھاؤں گا کیونکہ مولانا ابھی ٹائیفائڈ سے اٹھ کے آیا ہوں. گئے ہفتے میں 3 دن ہسپتال میں بھرتی تھا, ابھی آیا ہوں. لیکن آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ میں ایک بہت آسان بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت معاملہ کیسا ہے معلوم ہے؟ پوری دنیا میں نظر ہے, صرف چھوٹا ادے پور نہیں بلکہ یہاں تو اللہ نے بہت اچھا معاملہ کیا ہے. یہ علماء کی برکت, دعوت و تبلیغ کی برکت, اللہ اس برکت کو دائم و قائم رکھے, بولو آمین. لیکن ایک دنیا پر ایک نظر ڈالے نا تو معلوم ہوگا کہ ہم سب کے سب, اس میں خاص کر کے میں اپنی بات کر رہا, ہم کلمہ والے, بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب لوگ 3 اعتبار سے پریشان ہیں. ایک تو ہم لوگ پریشان ہیں جان کے اعتبار سے. بولو کس سے پریشان ہے؟ جان. آپ کو معلوم ہے جب سے یہ کورونا, یہ کووڈ-19 والا معاملہ آیا, یہ کورونا والا معاملہ آیا, اگر کوئی ہمارے بغل میں بیٹھ کے 2-3 مرتبہ کھانستا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی یہاں سے چلا جائے یا میں یہاں سے چلا جاؤں. اور کسی کو بخار آ گیا تو دماغ میں چڑھ جاتا کہ کورونا ہوا ہوگا, اگر وامٹ ہو گئی تو کورونا ہوا ہوگا, اگر پیٹ میں درد ہوا تو کورونا ہوا ہوگا. یعنی یہ کورونا کووڈ-19 ایسا ہم کو گھیرے رکھا. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. دعا کرو اللہ سب کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. لیکن یہ پرابلم ہے جان کا معاملہ, ہر وقت ڈر لگا ہوا, مر جاؤں گا مر جاؤں گا مر جاؤں. اور ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے میرے کو اتنی بڑی تحریک بتائی, چلو کورونا کے نہیں ہوں گے لیکن یہ 5-5.5 مہینے میں چھوٹا ادے پور میں ایک لمبی چوڑی فہرست انہوں نے بتائی, کتنے مرحومین ہو گئے, کتنی ہماری ماں بہنیں مرحومات ہو گئی. تو میرے دوستو جان کا پرابلم ہے. اور ہمارا ایک عجیب معاملہ ہے مولانا, ایک عجیب معاملہ. ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا, کورونا میں انتقال ہوا, کہا نا وہ ڈاکٹر نے کچھ انجیکشن مار دیا ہوگا. کیوں بھائی تو دیکھنے گیا تھا؟ کیوں الزام لگانا کسی پر؟ ڈاکٹر نے ایسا کیا ہوگا, ہاسپٹل والوں نے ایسا کیا ہوگا. ارے ہم کلمہ والے, بولو ہم کلمہ والے, اور ہمارا یقین ہے کہ موت اور زندگی اللہ ہی دیتا ہے. ملک الموت کو بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ اللہ اس کی روح نکالوں یا نہ نکالوں. تو مطلب ہے کہ جب تک اوپر والے کا حکم نہیں آتا وہاں تک کوئی مرنے والا نہیں, کوئی جینے والا نہیں. ہم کلمہ والے ایسا کہے اس نے کیا تو ایسا ہوا, ہسپتال والے نے کیا تو ایسا ہوا, ڈاکٹر نے کیا تو ایسا کیا. ارے ہمارا یقین ہے, بولو نہ کرنے دھرنے والا, ساتھ میں بولو نہ کون, آواز نہیں آ رہی, بولو نہ کرنے دھرنے والا کون, اللہ. بلکہ میں ایک بات کہوں, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہنسے تو ہم کو ہنسانے والا کون؟ سچ بتاؤ, یہ 2 ہونٹ نہیں ہوتے تو ہم کیسے ہنستے؟ ارے ہنستا تو لگتا کہ اس سے بڑا جنت کوئی نہیں ہوگا. ایسے بھاری بھاری دانت باہر دیتے. بولو نا ہنسانے والا کون؟ ہم روئے تو ہم کو رلانے والا کون؟ تو یہ ہنسنا رونا جو روز کا معاملہ, بھائی روزانہ آدمی یا ہنسے گا یا اللہ کے سامنے روئے گا, یا کوئی اپنے دکھوں کی وجہ سے روئے گا, کوئی اپنے دردوں کی وجہ سے روئے گا. مطلب ہے کہ ہنسنا رونا روز ہمارے ساتھ لگا ہوا. اس میں اللہ کہتا میری کاریگری میں کوئی انوالو نہیں ہو سکتا. تو اتنی بڑی موت اور اتنی بڑی زندگی دینے والا کون ہوگا؟ اللہ. تو یاد رکھو کہ جو دنیا سے گئے ان کو لے جانے والا کون؟ اللہ. اور اللہ سب کی عمر میں برکت دے, بولو آمین. تندرستی دے, بولو آمین. لیکن زندگی دینے والا کون؟ اللہ. اب قرآن پاک میں 27ویں پارے میں جائے, جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے کتنے پیار سے بیان فرمایا, وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. پورا مجمع بولے نا, ہنسانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. رلانے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں امیر بنانے والا
امیر بنانے والا اللہ، غریب بنانے والا اللہ۔ تو میرے پیاروں، میں وہی بات پر آ رہا ہوں، ایک تو ہم کو جان کا پرابلم، بولو کس کا پرابلم ہے؟ نمبر 2 سب کو مال کا پرابلم ہے نا بھائی، مال کا پرابلم ہے۔ جب سے لاک ڈاؤن ہوا کتنوں کے کاروبار ٹھنڈے ہو گئے، دھندے منڈے پڑ گئے، اور کتنوں کا قرض باقی ہے، کتنے قرض دینے کو تیار نہیں ہے، کتنوں کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ قرض چکائے، کتنوں کے کاروبار پر اثر پڑا۔ مطلب جان کے اوپر بھی تباہی آئی اور مال کے اوپر بھی تباہی آئی۔ اور ایک بات کہوں گا، شاید آپ سمجھتے ہوں گے تو بہت اچھا ہوگا، ہمارے جان کے اوپر پرابلم آیا، مال پر پرابلم آیا، ہماری آبرو پر بھی پرابلم آیا، ہماری عزت پر بھی پرابلم آیا، اور اتنا بڑا پرابلم آیا۔ کاش ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حق کو ثابت کر دے، بولو آمین، باطل کو برباد اور تباہ کر دے، بولو آمین۔ سب سے بڑا ہمارے اوپر جو آبرو کا پرابلم آیا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا۔ فرانس میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، آپ کی صورت کو کارٹون کی صورت میں لا کے مذاق اڑایا گیا۔ اس سے بڑا ہمارے آبرو پر کون سا حملہ ہوگا؟ کون سا حملہ ہوگا؟ اللہ کی قسم، اگر کوئی ہماری بیوی بہن بیٹی کو چھیڑا ہوتا اتنا غم نہ ہوتا جتنا غم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم کو جو کرنا تھا ہم نے کچھ نہیں کیا، اتنا سب ہوا، ہمارے موبائل پر میسج آئے، اتنا سب ہوا، لیکن کوئی ہوگے، کچھ ہوں گے ایسے، لیکن کون ایسا اللہ کا بندہ ہوگا جس نے یہ سب حالات دیکھے، اپنے موبائل پر حالات سنے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، یہ سب کچھ اس نے سنا اور دیکھا، کم سے کم ایک کام کیا ہوتا، کچھ نہیں کرتا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا، صرف اتنا کام کیا ہوتا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک کونے میں جا کے رو کر اللہ کو کہتا، اللہ کہ میرے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ان سب کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اللہ تو جیسے چاہے ویسے ان کو ہلاک اور برباد کر دینا۔ لیکن کوئی نہیں، ہمارے ناشتے میں کمی نہیں آئی، ہماری چائے میں کمی نہیں آئی، ہمارے دوپہر کے کھانے میں کمی نہیں آئی، رات کے کھانے میں کمی نہیں آئی، ہمارے موبائل کھیلنے میں کمی نہیں آئی، ہمارے رات کے سونے میں کمی نہیں آئی، وہی کھانا وہی پینا۔ ہاں اپنے موبائل پر بتاتا تھا، دیکھو دیکھو ایسا ہوا، فرانس میں ایسا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا۔ ارے بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے کسی گھر کے کونے میں بیٹھ کر کہتے اللہ یہ معاملہ میں نے تیرے حوالے کر دیا، اللہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو برباد اور تباہ کر دے۔ شاید اگر ہم کیے ہوتے نا تو قیامت میں ہمارے نبی کہتے میرا امتی سب سے پہلے سفارش کروں گا تو تیری کروں گا۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ تو ہمارا جان کا پرابلم، مال کا پرابلم، عزت کا پرابلم، اور ایک سوال تو اتنا پریشان کرتا ہے ہم کو، ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ ہماری بات کر رہا ہوں، ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ بہت گانا گایا جاتا ہے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن۔ اب سوال ہوتا ہے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور آئیں گے تو کب آئیں گے؟ میرے پیاروں، کوئی بھی بولے اچھے دن آئے یا نہ آئے، ہم کلمہ والے ڈائریکٹ قرآن سے پوچھے اللہ تو بتا ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ یہ اچھے دن آئیں گے، یہ جو لفظ ہے نا، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیاں اچھے دن تمہارے کب آئیں گے؟ بلکہ اللہ تو اللہ ہے نا، دنیا والا کہے گا دنیا میں اچھے دن کب آئیں گے؟ ہمارا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرے بندے جو کام میں بتاتا ہوں وہ کام کر لے، دنیا میں اچھے دن آئیں گے اور آخرت میں اس سے کئی گنا زیادہ اچھے دن آئیں گے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن شرط ہے کہ جو اللہ بتاتے، اچھا کوئی کہے گا اچھے دن آئے یا کوئی کہے گا اچھے دن نہیں آئے، بس کہنے والا جو پازیٹیو کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی جھوٹا ہوگا، اور جو نیگیٹو کہتا ہے وہ بھی جھوٹا ہوگا، لیکن ہمارا اللہ، یعنی بولو نا ہمارا اللہ سچا ہے، بولو ہمارا اللہ سچا، ہمارا قرآن سچا۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اچھے دن کب آئیں گے، اور دنیا کے بھی اچھے دن آئیں گے، آخرت کے بھی اچھے دن آئیں گے، لیکن ہاں
ایک کنڈیشن اللہ نے بتائی ہے، تو کون کون تیار ہے بھائی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ کر آپ کو بتاؤں کہ اچھے دن کب آئیں گے اور کیسے آئیں گے اور اللہ کیا فرماتے ہیں، اور آخرت کے دن بھی اچھے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، ایمان سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، اور پھر کیا؟ اچھے اعمال کرے۔ بولو کیسے عمل کرے؟ اچھے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت ہو ایمان لائے اچھے اعمال کرے، فلنحيينه حیاة طیبہ۔ یہ علماء جانتے ہیں اللہ نے کتنا زور ڈالا اس بات پر، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، کہ ضرور بالضرور اچھے دن آئیں گے اور دنیا میں اچھے دن آئیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، اور آخرت میں اور کئی گنا اچھے دن آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے ایمان اور اچھے اعمال۔ بولو ایمان، آواز نہیں آ رہی آپ کی، ایمان اور اچھے اعمال۔ اور اچھے اعمال میں کیا کون سا عمل کرنا؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر بڑا عجیب سوال پوچھا، کہا یا رسول اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، متى اکون مؤمنا صادقا، کیا وہ صحابی آ کر کہتے کہ اللہ کے رسول یہ تو بتاؤ میں کب پکا مومن بن جاؤں گا، کب میرا ایمان چوٹی پر پہنچے گا اور میں پکا مومن بن جاؤں گا؟ اور پھر وہ صحابی کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ جب میں پکا مومن بن جاؤں گا دنیا بھی میرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی میرے قدموں میں ہوگی، لیکن اللہ کے رسول میں کب بنوں گا؟ تو ہمارے نبی پاک بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احببت اللہ، جا تو اللہ سے محبت کر لے پکا مومن بن جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کس سے محبت کرتے؟ تو صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہو؟ اللہ سے محبت کر لے، اللہ تو نظر ہی نہیں آتی، اللہ سے محبت کر لے لیکن اللہ نظر آوے؟ بھائی یہاں چھوٹا ادے پور میں کسی نے اللہ کو دیکھا؟ ارے ہاں یار نہ بولو نا، ابھی تو بہت کچھ پوچھنے والا ہے، تو پہلا سوال تھا بھائی، دیکھا کسی نے اللہ کو؟ نہیں۔ اور کوئی دیکھے گا؟ قیامت تک کوئی اللہ کو، ساتھ میں بولو قیامت تک کوئی اللہ کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن میں سب کو دیکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے کوئی نگاہ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں سب نگاہ کو دیکھتا ہوں، کہاں کہاں اٹھتی ہے، کہاں کہاں نگاہیں جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، کوئی نگاہ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں ساری نگاہوں کو۔ تو وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں پکا مومن کب بنوں گا؟ دنیا بھی میرے قدموں میں، آخرت بھی میرے قدموں میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اذا احببت اللہ، جب تو اللہ سے محبت کرے پکا مومن ہو جائے گا۔ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں اللہ سے کیسے محبت کروں؟ تو کیا فرمایا اللہ سے محبت کے لیے ضروری ہے مجھ سے محبت کر لے۔ کس سے محبت کر لو؟ بولو آقا، میں نے بولا آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ، مجھ سے محبت کر لیں۔ لیکن وہ صحابی ابھی بھی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میرے پیارے نبی میں گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، مجھے اتنا معلوم ہے کہ پکا مومن ہوگا تو دنیا بھی قدموں میں، آخرت بھی قدموں میں، لیکن آپ نے فرمایا اللہ سے محبت کر، اللہ تو مجھے نظر نہیں آتے، آپ نے کہا مجھ سے محبت کر، تو اللہ کے رسول آپ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا میری محبت کا مطلب
یہ ہے کہ جو میں کرنے کہوں اس کے لیے کرنے تیار ہو جا، جس سے میں روکوں اس سے رکنے کے لیے تیار ہو جا۔ اگر میرے کرنے والے کام جو بتائے جائے اس کو کریں گے اور میرے رکنے والے کام سے رکو گے، تم پکے مومن بنو گے، تمہاری محبت مجھ سے ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا دنیا بھی تمہارے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اسی کو قرآن میں بھی فرمایا، پڑھو 11ویں پارے میں، اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی وہ ولی ہے نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوگا نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، ایمان لانے والا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ اللہ فرماتے میرا فائنل فیصلہ اسے کوئی بدلنے والا۔ پوری بات کا خلاصہ، جان کا پرابلم، مال کا پرابلم، عزت کا پرابلم، اچھے دن کب آئیں گے، سب کا جواب یہی ہے ہمارے نبی جو کرنے کہے وہ۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اتنا آہستہ بولو گے؟ ارے یہی تو مین پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے دنیا بھی اپنی بولو انشاءاللہ، آخرت بھی اپنی بولو انشاءاللہ۔ نہ دنیا میں کوئی ٹینشن نہ کوئی غم، نہ آخرت میں کوئی ٹینشن نہ کوئی غم، بس کتنا کرنا میرے نبی جو کہے کرو، بولو وہ۔ اور نبی جی سے روکے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ اب سب نے نام سنا ہوگا، بڑے بڑے جو چار امام، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان بڑے بڑے چار اماموں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو قرآن ہمارے پاس ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر قرآن کریم میں صرف ایک آیت کا ٹکڑا نازل ہوتا، پورا قرآن نازل نہ ہوتا، پھر بھی امت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اور کون سا آیت کا ٹکڑا؟ جو 28ویں پارے میں سورہ حشر میں ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، بھائی سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے اگر یاد ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی جو کرنے کے لیے کہے اسے کرنے کے لیے تیار ہو جا، میرے نبی جس سے روکے رکنے کے لیے تیار ہو جا۔ صرف قرآن میں اتنا نازل ہوتا نا امت کی ہدایت کے لیے کافی تھا کہ میرے نبی نے جو کہا کرنا ہے، بولو وہ ضروری کرنا۔ میرے نبی نے جس سے روکا ضروری اس سے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کوئی شان والا نہیں، بولو نا ہمارے نبی کی عظمتوں سے بڑھ کر کوئی عظمت والا۔ ہمارے نبی وہ نبی اللہ کی قسم آسمان کے نیچے، ساتھ میں بولو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی عظمت والے، شرافت والے، رفعت والے، منقبت والے، احترام والے، وقار والے تو صرف اور صرف بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ ایک واقعہ یاد ہے، سنا دو آپ کو؟ کتنے بجے مجھے پتا کرنا، میرے اوپر مت چھوڑا کرو بھائی، میں تو جب کرسی پر بیٹھتا تھا مولانا حسین صاحب نے، اب یاد آ گیا میرے کو نا مولانا، جب میں کرسی پر بیٹھتا نا میرے کو نہیں سمجھ میں آتا یہ میرے سے چپکتی کہ میں اس سے چپک رہا ہوں، کیونکہ میرے اوپر نہ چھوڑا کرو، ایک ٹائم بتا دو وہ ٹائم پر بات ختم کرے گی۔ لیکن جو واقعہ میں لے کے جا رہا ہوں نا بہت پیارا، بہت پیارا، بہت ہی انوکھا واقعہ، آپ کو کوئی ٹینشن کرو بالکل ایک ہی مطلب گھر میں سے پرمیشن سب سے تیرا معاملہ بیوی کا معاملہ،
یہاں بھی میں کتنے چہرے دیکھتا ہوں کچھ دکھی دکھی نظر آتے ہیں. میرے کو کسی نے کہا مولانا تیرے کو کیسے معلوم ہے؟ میں نے کہا دکھی دکھی کو نہیں پہچانے گا تو کس کو پہچانے گا؟ قاری صاحب آپ کے بھی نکاح ہو گئے، پھر بھی اتنا اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. مطلب ٹینشن نہیں کر رہے. قاری صاحب سوچتا ہوگا ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبے، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. خیر ایک واقعہ سنا رہا ہوں، بہت بہت پیارا واقعہ. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت و تبلیغ پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں. اور یہ بات تو ابھی میں نے آپ کو بتایا، ہمارے نبی سے بڑھ کر، ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں ایک بار بول دو نا، بہت اچھا لگے گا. اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے گا. بولو انشاءاللہ. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا کوئی پیغمبر نہیں. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، بولو ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی 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 انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. کوئی کر سکتا ہے سر؟ میں نے کیا. اپنے گھر کے ٹیرس پہ بیٹھا، چودھری رات کا چاند، میں نے کہا کچھ تو کرے. اچھا اتفاق سے بیوی بھی بازو میں بیٹھی تھی. اب میں نے یوں کر کے یوں کیا، کچھ ہوا نہیں. میں نے بھی 4 انگلیوں سے یوں کیا، پھر پورے دونوں ہاتھوں سے کیا. اب جب دونوں ہاتھوں سے کیا تو میری بیوی ایسا بھی دماغ خراب. میں بولی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند کے ٹکڑے نہیں ہو رہے ہیں. کہا ایسا پورا دن بیان میں رہتے ہو، پورا دن گھر کے باہر رہتے ہو، تھوڑی دیر بازو میں بیٹھے تو بھی یہ چاند کو چھوڑ کر وہ چاند. غصے میں پھٹ 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 اٹھ کے چلی گئی. پھر کیا ہوگا وہ تو آپ کو معلوم ہوگا. تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور اس سے بڑھ کر ایک بات بتاؤ، ساتھ میں بولنا، ساتھ میں بولو. ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، وہ نبی 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے. رات کے سناٹے میں ہمارے نبی پھر یوں اشارہ کرے. رات کے سناٹے میں ہمارے نبی تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے. 1400 صحابہ وہاں موجود ہے. ہر ایک قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. چاند بھی آپ کے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جائے. سورج ڈوب گیا، وہ بھی ہمارے نبی کے اشارے پر واپس آ جائے. تو میں نے سوچا، بہت سوچا کہ ایسا کیوں ہوا. ہم نے کیا تو کچھ نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. علماء کرام نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ ہمارے نبی کی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے نبی کے انگلی مبارک کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ انسانوں اگر تم نبی کے غلام ہو، جناتوں تم نبی کے غلام ہو، ارے جنگل میں رہنے والے درندوں تم مصطفیٰ کے غلام ہو، چلنے والے چرندوں تم مصطفیٰ کے غلام ہو، اڑنے والے پرندوں تم مصطفیٰ کے غلام ہو، سمندر میں بہنے والی مچھلیاں تم مصطفیٰ کے غلام ہو. اللہ بتانا چاہتا ہے اے چاند اور سورج تم بھی میرے مصطفیٰ کے غلام ہو. چاند اور سورج بھی ہمارے مصطفیٰ کے غلام ہے. اتنے بڑے ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر میں آپ کو سنا رہا تھا ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ ساتھ میں حضرت عمر. کون؟ حضرت عمر معلوم ہے، رعب دبدبا. حضرت عمر بھی جا رہے ہیں. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، ساتھ میں کون ہے؟ پھر ایک مرتبہ بولو حضرت. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام سے جا رہے ہوں گے، ایک طرف ہمارے نبی کا اونٹ جا رہا ہے، جنگلوں سے گزر رہا ہے. اب اتنے میں سامنے سے کوئی ایک اونٹ جا رہا ہے جس کا رخ دوسری طرف ہے، یعنی جس رخ پر ہمارے نبی جا رہے ہیں اس رخ پر وہ نہیں ہے، وہ دوسری طرف ہے. اور وہ اونٹ
بھی میلا کچیلا ہے اور اس پر جو بیٹھے ہیں بالکل چہرے سے لگتا کوئی دیہاتی ہے, کوئی عربی ہے, کوئی بدو ہے, کپڑے میلے کچیلے, بڑا اونچا پگڑ پہنا ہوا اور ہاتھ میں بڑا ڈنڈا لیے ہوئے, اور وہ بھی اونٹ سے اس طرف جا رہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے دیکھا تو کہا عمر عمر انظر الی ذلک الرجل, عمر دیکھو دیکھو وہ جا رہے. حضرت عمر نے دیکھا کہا اللہ کے رسول تو سب کا دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا ملاقات کرنا چاہیے. حضرت عمر نے کہا نہیں وہ دیہاتی ہیں, ان کے چہرے سے معلوم ہوتا جنگل سے رہنے والے بدو ہے, عربی ہے, آپ ان سے ملاقات کریں گے, ان کے پاس ملاقات کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہوگا. یہ جنگل میں رہنے والے, اور ان کے جانور سے پتا چلتا, ان کے کپڑے سے, ان کے پگڑ سے, ان کے جھولے سے, ان کے ڈنڈے سے پتا چلتا کہ وہ دیہاتی ہے, وہ عربی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عمر چلو نا ہم جا کر ایک بات ان کو کہہ دیں, لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. عمر مجھے سب گوارا ہوگا, میرا امتی جہنم میں جائے گے, مجھے گوارا نہیں ہوگا, چلو نا ان کو دعوت دے دیں. حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول وہ نہیں سمجھے گا. اور یہ لوگ ایسے, حضرت عمر نے فرمایا میرا تجربہ ہے, یہ ایسے چہرے پہ تھوکتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, مارتے ہیں اور قتل کرنے کے در پہ آ جاتے ہیں. ان کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. ارے میرے پیارو چھوٹا ادے پور والوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چمکتا ہوا جملہ حدیث پاک میں, عمر تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا, تمہیں ایک دیہاتی نظر آیا, کاش تم نے محمد کی آنکھوں سے دیکھا ہوتا, مجھے میرا امتی نظر آیا. مجھے میرا کیا 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 دعوت اور تبلیغ کا جذبہ. اللہ دعا کرو کہ اللہ سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے, بولو کرتے ہیں, اور انشاءاللہ موت تک کرتے رہیں گے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا عمر تمہیں نہیں آنا ہو تو ٹھہر جاؤ, میں اکیلا جا رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیسی باتیں کرے, عمر اپنی جان دے دے, مگر آپ اکیلے تو نہیں جائیں گے, میں بھی آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں. ہمارے نبی گئے, حدیث پاک میں لکھا اخذ الزمام, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کے اونٹ کی نکیل کو پکڑا. اونٹ کی جو رسی ہوتی نا, عرب کے اندر دستور تھا اگر آپ کسی کے اونٹ کی رسی کو پکڑے مطلب ہے کہ ہم کو آپ سے کام ہے, تھوڑی دیر رک جاؤ. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اونٹ کی رسی کو یا اونٹ کی نکیل کو پکڑا تو وہ تو دیہاتی تھے, بولے کون, کیا ہوا, کیوں میرے اونٹ کو روکا. ہمارے نبی پر قربان جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں میں آنسو, فرمایا کلمہ پڑھ لے, ایک اللہ لا الہ الا اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں نبی ہوں, مجھ پر قرآن نازل ہوا, جبرائیل میرے پاس قرآن لے کر آئے, تو اللہ پر ایمان لے آ, مجھ پر ایمان لے آ, تو جہنم سے بچ جائے گا. اب وہ تو دیکھا کہ کہنے لگے تم محمد ہو. ہمارے نبی نے کہا ہاں تعریف ہو نہیں, تم مجھے پہچانتے ہو. ارے تم مجھے پہچانتے ہو, کہاں پہچانتا ہوں, مگر اچھا نہیں سنا تمہارے بارے میں, میں نے تو سنا تم نے عرب میں توڑ پیدا کیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جو بھی سنا ہو, لیکن اس وقت کلمہ پڑھ لو. دیکھو کیسے کیسے پیار سے دعوت کا انداز ہے, کلمہ پڑھ لو نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ میرا امتی یہ جہنم میں نہیں جائے گا, جنت میں جائے گا, کلمہ پڑھ لو. انہوں نے کیا کہا, وہ جو دیہاتی تھے نا, کہا ہٹ جاؤ, راستے سے ہٹ جاؤ. ہمارے نبی نہیں ہٹے, بولو ہمارے نبی نہیں ہٹے, اور عاجزی کرنے لگے, کلمہ پڑھ لو نا, کلمہ پڑھ لو. اس کو آیا غصہ, سیدھے چھلانگ لگایا اونٹ سے, اونٹ کو بٹھایا نہیں, دیہاتی اونٹ سے چھلانگ لگا کے نیچے اترا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو تھام لیا. اور وہ جو حضرت عمر نے کہا ویسا ہی ہوا, بزق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی کے چہرے پہ تھوک دیا, ہمارے نبی کے چہرے پہ تھوک دیا, اور کہا میں بار بار کہتا ہوں کہ میرا راستہ چھوڑو, میرا راستہ چھوڑو, میرا راستہ چھوڑو. اب راستہ نہیں چھوڑتے ہو. ہمارے آقا صاحب نے فرمایا نہیں چھوڑوں گا راستہ, کلمہ پڑھ لے, آسمان پر تیری ہدایت کا فیصلہ ہو جائے. کلمہ پڑھ لے, لا الہ بولو الا اللہ محمد رسول اللہ, میں راستہ چھوڑ دوں گا, کلمہ پڑھ لے, میرا ایک امتی جہنم سے بچ جائے گا. اس نے غصے میں کیا کہا معلوم, محمد وہ تو اچھا ہے میرے پاس تلوار نہیں ہے, محمد وہ تو اچھا ہے کہ میرے پاس تلوار نہیں, ورنہ میں قتل کر دیتا. بازو میں کون تھی, آئے ہمارے نبی کے کان میں کہنے لگے اس کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے. بولو تو ابھی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. یہ پر
ہمارے نہیں مہلن یا عمر، عمر نہیں تم آگے مت آؤ، ہمیں معلوم ہے تمہارے پاس تلوار ہے، تم قتل کر سکتے، لیکن یہ کلمہ پڑھ لیں گے، یہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو دیہاتی تھے نا، بڑے غصے میں، اب نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے۔ میں نبی نے کہا وہی تو کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دیہاتی نے یوں رسی پکڑا اور پھر اونٹ پہ چھلانگ لگائی، اور معلوم نہیں کوئی بڑا ٹھیلا تھا، وہ ٹھیلا لے کے زمین پر پٹک دیا اور کہا اگر آپ نبی ہے، یہ ٹھیلے میں مرا ہوا جانور ہے، میں نے خود شکار کیا۔ وہ دیہاتی کہتے ہیں میں نے شکار کیا، یہ ٹھیلے میں مرا ہوا جانور ہے، اگر آپ نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، اس کو زندہ کرو، میں ایمان قبول کر لوں گا، زندہ کرو، میں ایمان۔ بازو میں کون تھے؟ حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، قریب آئے اور حضرت عمر نے اس کے گریبان پکڑا، کن کا؟ اور دیہاتی کا۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا مہلن یا عمر ایسا مت کرو۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ جانور کا شکار کرتا ہے، جانور مر گیا، مرا ہوا جانور اتنے گندے سندے ٹھیلے میں رکھا ہوا، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ زندہ کرو۔ ہم حضرت عمر نے بڑے پیار سے کہا سنو، میرے نبی اسلام اور ایمان اور کلمہ اور ہدایت اور امن اور چین اور سکون لے کر آئے، میرے نبی کسی مردہ کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے۔ بھائی ہمارے نبی کے آنے کا مقصد کلمہ، ایمان، اسلام، چین، سکون، مقام انسانیت۔ ہمارے نبی کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ مردے کو کیا کریں، زندہ کریں۔ ارے میرے ساتھ میں پڑھو نا، ہمارے نبی کا مقصد آنے کا کلمہ طیبہ پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، ہدایت کے واسطے بھیجا، اسلام اور ایمان کے واسطے بھیجا، دعوت و تبلیغ کے واسطے بھیجا، کسی مردے کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر آگے آئے اور دیہاتی کو پکڑ کر کہا کیا ہے، کب سے کہہ رہے کلمہ پڑھو، پڑھنا ہے پڑھو، نہ پڑھنا ہے نہ پڑھو، لیکن یہ کون سا طریقہ کہ ٹھیلا زمین پر پھینکا، تم نے شکار کیا، گندا سندا جانور اندر رکھا ہوا، ٹھیلا گندا ہے، اور میرے نبی اس جانور کو زندہ کرے، تو کیا میرے نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے آئے ہیں؟ جب حضرت عمر بہت خفا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پھر سائڈ پر کیا اور کہا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیا کرو گے؟ وہ دیہاتی زندہ کرو گے، ایمان قبول، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اے میرے پیاروں سننا، وہ ٹھیلا رکھا ہوا ہے، اس میں کون ہے؟ مرا ہوا جانور ہے۔ سب سبحان اللہ کے نہ کہو، سبحان اللہ کہو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک سے اس ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے مرا ہوا جانور زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے مرا ہوا جانور زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے مرا ہوا جانور زندہ ہو جا۔ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے چھوٹے ادے پور والوں، وہ ٹھیلا جیسے کھلا اور صاف شفاف جانور زندہ ہو کے باہر آ گیا، اتنا صاف ستھرا جانور آیا کہ بدن کے اوپر کوئی خون کا داغ اور دھبا نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے اس دیہاتی کی طرف دیکھ کر کہا لو زندہ ہو گیا۔ تو دیہاتی کا بدن تو تھر کانپنے لگا، یہ کیسے زندہ ہو گیا، اس کو تو میں نے مار ڈالا تھا، اس کا تو پورا خون سے لت پت تھا، یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے نبی مسکرائے، بولو ہمارے نبی، اور مسکرا کر فرمایا صرف زندہ نہیں ہوا، ابھی میں اس سے سوال پوچھوں گا، یہ میرے سوالوں کا جواب بھی دے گا، بولو سبحان اللہ۔ کس سے پوچھوں گا؟ جانور سے جو بھی زندہ ہوا ہے، میں اس کو سوال پوچھوں گا، یہ میرے سوال کا جواب دے گا۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا یہ جانور جو زندہ ہوا، وہ ایک تو زندہ ہوا یہ بڑا کمال ہے، اور پھر آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرے سوال کا جواب دے گا۔ میرا پہلا سوال اس کو ہے من اللہ، بتا اللہ کون ہے، بولو سبحان اللہ، بتا اللہ کون ہے۔ اور صحیح میں
وہ جانور تو بولنے والا نہیں تھا، بلوانے والا کون؟ اور اللہ نے اپنا جو انٹروڈکشن کروایا، آہا، کبھی ہم نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اللہ وہ اللہ ہے۔ کئی دن ہمارے گزر گئے، ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اللہ وہ اللہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی طرف اشارہ کیا اور پہلا سوال کیا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من اللہ، اے زندہ ہونے والا جانور یہ بتا دے اللہ کون ہے، یہ بتا دے اللہ کون ہے۔ اس جانور نے اپنی گردن کو اوپر کی طرف اٹھایا اور سب سے پہلے کہا اللہ وہ ہے الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ۔ اس جانور نے کہا اللہ کی قسم، آپ نے پوچھا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ اللہ ہے جس کا عرش ساتوں آسمانوں پر ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ وہ اللہ ہے جس کا عرش ساتوں آسمانوں پر ہے، اللہ وہ اللہ ہے جس کی حکومت ساتوں زمینوں پر ہے، اللہ وہ اللہ ہے جب چاہتا ہے سمندر اور دریا میں راستے بنا دیتا ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو جنت میں اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیتا ہے، اللہ وہ اللہ ہے جو جہنم میں آگ کے شعلے بھڑکا دیتا ہے۔ کس کی تعریف ہو گئی؟ آج تک ہم نے کبھی یہ تعریف کی اللہ کی؟ سوچا کبھی کہ وہ عرش، ہاں، جو پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکا، وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں پر اپنا عرش قائم کیا۔ آج تک ہم نے دوسری والی زمین کو نہیں دیکھا دوسری زمین کو، پہلی زمین کو دیکھا۔ اسی لیے قرآن پاک میں زمین کو ارضن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ارضن۔ پورے قرآن میں ارضن کی جمع نہیں ہے، ارضن سنگولر، اس کا پلورل آتا ہے اراضی، نہیں آئی، کیونکہ اللہ نے کہا تو نے پہلی زمین کو دیکھا، دوسری زمین کو آج تک دیکھا ہی نہیں۔ آج تک دوسری زمین کو ہم نے دیکھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں پر میرا عرش ہے، اے میرا بندہ میں وہ اللہ ہوں جس کی حکومت ساتوں زمینوں پر ہے۔ اللہ فرماتے میں وہ ہوں جب چاہا سمندر میں راستے بنا دیے، اور اللہ کہتا آ میرا بندہ جنت میں آ، رحمتوں سے تجھے نہلا دوں گا، لیکن اگر جہنم میں گیا تو میری آگ سے بڑھ کر کوئی آگ نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے کس سے یہ سوال پوچھا تھا؟ حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، اور دیہاتی تو ایسا تڑپ رہا جیسا کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی، کہ جانور بول بھی رہا ہے، اللہ کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ ابھی وہ دیہاتی آگے بڑھے، ہمارے نبی کے پاس آگے بڑھے، ہمارے نبی کا رک جاؤ، ابھی ایک سوال اور باقی ہے۔ کس سے پوچھنا باقی ہے؟ حضرت عمر، وہ دیہاتی کیا پوچھیں گے آپ؟ ہمارے نبی نے پوچھا من انا، اب یہ بتا میں کون ہوں؟ بولو 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 سبحان اللہ، بولو بتا میں، پہلے تو یہ بتائے نا کہ اللہ کون ہے، اب یہ بتا دے میں کون ہوں۔ بس اتنا ہمارے نبی نے کہا، اور زاروں قطار ہمارے نبی رونے لگے، اور وہ جانور نے پھر سے اپنی گردن کو اٹھائے اور کیا کہا؟ انت رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے وہ جانور نے کہا میرے نبی وہ نبی، اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بولو سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بول دو۔ اس جانور نے کہا میرے پیارے نبی آپ وہ نبی ہے جس کو اللہ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس جانور نے کہا انت سید المرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں نبیوں کو بھیجے، اللہ لاکھوں پیغمبروں کو بھیجے، ہر ایک کی شان یہ تھی اللہ نے ہر ایک کو مقتدی بنا کر بھیجا، اور آپ محمد کو اللہ نے سب کا امام بنا کر بھیجا۔ کتنے جملے ہو گئے؟ دو۔ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ میرے پیاروں، میں نے پورا واقعہ اس لیے سنایا، اب جو جانور نے کہا وہ اگر ہم یاد کر کے جائیں گے، بولو یاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ جانور نے کیا کہا؟ دو جملے تو کہے، پھر تیسری بات کہی میرے نبی وہ نبی جس کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے نبیوں کا امام بنا کر بھیجا۔ پھر اس جانور نے کہا میرے اللہ کی قسم قد افلح من صدق محمدا وقد خاب من کذب محمدا۔ وہ جانور نے کہا وہ
جنتی ہو گیا، وہ آباد ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا، اور وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا جس کا کوئی سہارا ہی نہیں، جس نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا۔ جس نے تھام لیا بولو وہ، جس نے چھوڑ دیا بہت پیسہ ہوگا، بہت پیسہ ہوگا، قسم اللہ کی دل کا سکون نہیں ہوگا۔ ہاں بہت گرمی لگے تو اے سی دھن دھنا دھن چلتا ہوگا، بہت گرم، ٹھنڈ لگے تو گرم کرنے والا مشین ہے، کپڑا دھونے کے لیے مشین ہے، برتن دھونے کے لیے مشین ہے، کھانا صرف فون پر آرڈر ہوتا ہے، کھانا آتا ہے، مگر رات کو نیند نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی، کھانے میں کوئی لذت اور مزہ نہیں آتا، کیونکہ جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا، جس نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑا وہ برباد ہو گیا۔ میرے پیارو، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، جو ہمارے نبی کہے وہ، یعنی آواز نہیں آ رہی، بولو، جو ہمارے نبی کہے وہ کرنا، ہمارے نبی جس سے روکے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتا دو نا، ہم کو نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ بھی فیصلہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دو بھائی، ہے یا محبت یا نہیں؟ بہت آہستہ بول رہے ہیں، مانا ادھر ہی پیسے کا معاملہ ہو تو ادھر والا ہو پوچھا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کوئی ہوگا، آپ نے کوئی ہوگا یہاں، کوئی پٹھان وٹھان تو نہیں، ایسا ہی کوئی ہوگا روز رات کو تہجد میں دعا مانگے، کیا دعا مانگے؟ اللہ 10,000 دے دے، تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہی شروع، اللہ 10,000۔ اچھا پھر پٹھان آدمی نہ کہے اللہ پورے 10,000، ایک کم ہوا تو واپس کر دو، اور ایک زیادہ ہوا تو بھی واپس کر دو، حالانکہ ہم تو بولے اللہ زیادہ دے دے، لیکن یہ تو اپنی بات پر اڑا ہوا کہ اللہ 10,000 چاہیے، اللہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھاؤں، اللہ 10,000 چاہیے، ایک کم تو بھی اور ایک زیادہ تو بھی۔ جو پڑوسی ہوں گے مولانا ابراہیم جیسا، صحیح ہے بھائی، تو روزانہ تہجد میں 10,000 10,000 10,000، اور ایک کم آوے تو بھی واپس اور ایک زیادہ آوے تو بھی واپس، تو مولانا بہت ہوشیار، انہوں نے کیا کیا، 9,990، 10 روپیہ کم، 9,990 پیکٹ میں بنایا، کیونکہ جانے کا تو ہے نہیں، کم ہوئیں گے تو واپس چھوڑ دے گا، تو وہ جہاں تہجد پڑھتا تھا نا اسی کھڑکی میں سے 9,990 ایک اچھے رومال میں باندھ کے یہ مانگ رہا تھا، اللہ 10,000 پورے 10,000، اللہ 1 روپیہ کم بھی نہیں، 1 روپیہ زیادہ بھی نہیں، اور کھاڑ سے آ کے رومال گنا، کہا اللہ دے دیا، اللہ دے دیا، کھولا گنا تو 9,900، 10 روپیہ کم، سوچا گننے میں غلطی ہو گئی، واپس گنا، پھر 9,900، 10 روپیہ کم، تیسری مرتبہ گنا، مولانا ابراہیم دوسری طرف سے دیکھ رہے کبھی چھوڑ کے جائے گا، بہت ہوشیار تھا، واپس رہا، اللہ حساب میں بڑے پکے، اللہ حساب میں بڑے پکے، رومال کا 10 روپیہ کاٹ لیا اور لے کے چلا، مولانا ابراہیم چہرہ دیکھ کے رہ گئے، تو پیسے کا معاملہ ہے تو کیسے ہنسی آ گئی، اور ابھی میں جو سوال پوچھ رہا تھا تو کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ ایک بات میرے دوستوں کان کھول کر سن لو، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ نبی جو کہے وہ کمپلسری ہے، ضروری ہے، نبی جسے روکے ضروری ہے، کمپلسری ہے، شریعت میں کمپرومائز نہیں، میرے ساتھ میں بولو نا، شریعت میں کمپرومائز۔ آپ یہ سوچو گے چلو جیسے کتنے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کو کہو بھائی نماز پڑھ لینا، بھائی نماز پڑھ لینا، تو کہے گا پڑھتا نا مولانا، ہاں تو فجر میں لے کے جاتے، فجر ہی تو نہیں پڑھتا، باقی ظہر اثر مغرب عشاء تو پڑھتا، تو جو جبرائیل تیرے ابا کے گھر میں اترے کہ فجر نہیں پڑھا تو چلے گا، شریعت میں کمپرومائز۔ مدینے میں ایک عورت نے چوری، بولو مدینے میں ایک عورت نے چوری کی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا چوری ہوئی ہے، ثابت ہو گئی، ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو، ہاں یہاں سے ہاں الٹا ہاتھ یہاں سے کاٹو، اور یہ ہمارے نبی کا حکم نہیں ہے، کس کا حکم ہے؟
اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ہاتھ کو، بس ہمارے نبی کو پتہ چلا ہاتھ کاٹو. اب پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. عورت نے چوری کی، ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ بات ایک صحابی کے کان میں آئی جن کا نام ہے حضرت زید. بولو کیا نام؟ زید. بہت شہید ہے صحابی. پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ملے گا، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، کسی صحابی کا نام نہیں ملے گا. پورے قرآن میں اگر نام ملے گا تو ایک ہی صحابی کا نام ملے گا اور وہ حضرت زید. ارے بولو وہ حضرت ہے. اللہ نے فرمایا فلما قضى زید منها وطرا، زید کا نام لکھا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ مدینے میں عورت اور اونچے خاندان کی عورت اور ہمارے سماج میں بہت اچھی جاننے والی عورت، ابھی تھوڑی دیر میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ چوری کی اور چوری ثابت ہو گئی. وہ حضرت زید دوڑتے دوڑتے آئے. اس وقت ہمارے نبی ایسے ٹیک لگا کر، تکیے کا ٹیک لگا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور حضرت زید آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے فلاں عورت نے، فلانی عورت نے چوری کی. نبی نے کہا معلوم. کہا آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے نہیں دیا، اللہ نے حکم دیا. تو حضرت زید نے کہا چوری کی، اللہ کے رسول چوری کی ہے. ہمارے نبی نے کہا مجھے پتا ہے چوری کی ہے، تبھی تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. حضرت زید کہنے لگے اللہ کے رسول میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ چوری کی ہے، سزا تو دینا ہے مگر ہاتھ کاٹنے کی نہیں. ہاتھ کاٹنے کی سزا، بولو بولو ساتھ میں بولو، ہاتھ کاٹنے کی سزا. تو کیا عورت ہے، ہاتھ کٹا ہوگا کیسا معلوم ہوگا. اللہ کے رسول سزا دینا مگر ہاتھ کاٹنے والی سزا. میرے پیاروں ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اتنے گال آپ کے لال ہو گئے غصے میں جیسے انار کے دانے نچوڑے گئے ہو، اتنے سرخ ہو گئے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زید اتشفع فی حد من حدود اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا زید اللہ قانون بناتا ہے اور تم میرے پاس قانون توڑوانے کے واسطے آئے ہو، تم قانون چینج کرنے کے واسطے آئے ہو. ہمارے نبی کا چہرہ سرخ اور لال. فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. ارے تم اس عورت کی بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی آج محمد ان کے ہاتھ کو بھی کٹوا دیتا. مطلب شریعت میں کمپرومائز. نبی جو کہے تو یہ ادھر پور میں کمپرومائز ہے. میرا جی چاہتا ایک بات سناؤں لیکن ناراض تو نہیں ہوگی. نہیں بولو نا، ناراض تو نہیں ہوگا. بیچ میں کتنی مرتبہ تو ہنساتے رہتا ہوں اسی لیے. ٹھیک ہے اچھا ایک بات بتاؤ، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ آپ یہ ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، میں تو یہاں کھایا پیا مونا چلا. لیکن ایک بات بتاؤ قرآن پاک کی روشنی میں بتاؤ. مدینے میں زمین، بولو بڑا پلاٹ ہے، بڑا زمین کا جھگڑا ہے. کس کا پلاٹ؟ مدینے میں. ایک یہودی کہتا میرا، ایک یہودی کہتا ہے زمین کس کی؟ میری. اور ایک مسلمان جن کا نام ہے بشر. کیا نام ہے؟ بشر. میری زمین. اب اس زمانے میں وہ کاغذات تو ہوتے نہیں تھے، دستاویز تو ہوتے نہیں. اب وہ یہودی کا ہے بھائی یہ پورا جو حصہ ہے نا زمین کا، اور بالکل زمین پہ آن روڈ جس کی قیمت بہت زیادہ، وہ یہودی کہتا میرے باپ دادا کی یہ زمین ہے اور ہمارا گھر وہی تو ہے اور یہی ہمارے باپ دادا کی زمین ہے. اور وہ مسلمان جن کا نام کیا؟ بشر. اور کہنا یہ میرے باپ دادا کی زمین ہے. اور قریب تھا کہ بہت بڑی جنگ ہو جاتی، کیونکہ ایک طرف مسلمان ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتا، ایک طرف یہودی وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتا، ایک گھمسان کی لڑائی ہو جاتی. اچانک وہ یہودی کے دماغ میں ایک بات آئی، کہا لڑائی کر کے کیا فائدہ؟ تم مسلمانوں کو بلاؤ گے، میں یہودی کو بلاؤں گا، پورے محلے میں خون بہے گا، جانے جائے گی، عورتیں بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہوں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ تو مسلمان کا نام کیا؟ وہ کہتے پھر کیا کریں گے؟ وہ یہودی اپنی زبان سے کہتا ہے سب سے اچھا محمد کے پاس چلتے ہیں. تو بشر نے کہا آپ تو مانتے؟ کہا
ہم مانتے ہیں ان سے بڑھ کر زمین پر سچ بولنے والا کوئی نہیں. بولو سبحان اللہ. اور قرآن میں لکھا کہ یہودی عیسائی ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. بھائی جیسا باپ اپنے بیٹے کو، لیکن وہ الگ بات ہے کہ دل میں جلن تھی کہ ایمان نہیں لاتے. باقی ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا. پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہودی عیسائی ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا. چلو مسلمان کا نام تو بہت خوش ہو گئے، ہمارے نبی فیصلہ کریں گے، اس سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی. گئے ہمارے نبی کے پاس آئے، ہمارے نبی نے دونوں کی باتیں سنی. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی کی بات بھی سنی، پوری سنی. اور کس کی بات سنی؟ ہمارے نبی نے اپنے چہرے انور کو جھکا دیا. اور ہمارے نبی جب چہرے انور جھکاتے تھے اس کا مطلب ہے آسمان سے وہی آئے. اور ایک بات تو صحیح ہے، زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا. ہمارے نبی جو بھی کہتے تھے زبان آپ کی، کلام تیرے ساتھ میں بولو نا، کلام. اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب کہتا جا، فرماتا جا، بولتا جا، زبان تمہاری ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر اپنے گردن مبارک کو جھکایا، پھر چہرہ اٹھا کر فرمایا زمین یہودی کی ہے، ہاذہ الارض ان کی زمین ہے. یعنی مسلمان کے حق میں فیصلہ. تو مسلمان کا نام کیا تھا؟ وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھتا، میں نماز پڑھتا، میں روزے رکھتا، میں زکات دیتا، میں آپ کو نبی مانتا، پیغمبر مانتا، یہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں مانتا، نہ اللہ کو صحیح مانتا ہے، نہ آپ کو نبی مانتا ہے، میں تو سب کچھ مانتا ہوں. آپ میرے حق میں فیصلہ کرتے، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں معاملہ دھرم کا نہیں ہے، یہاں معاملہ مذہب کا نہیں ہے، یہاں معاملہ ایمان والا نہیں ہے، یہاں انصاف کا معاملہ ہے. اور اگر زمین پر محمد انصاف نہیں کریں گے تو قیامت تک کون آ کے زمین پر انصاف کرے گا؟ زمین کس کی ہے؟ یہودی. بولو نا ساتھ میں بولو، فیصلہ ہو گیا، زمین کس کی ہے؟ یہودی. چلو یہودی کی زمین ہو گئی، باہر نکلے. بھائی باہر نکلے، باہر نکل کر وہ مسلمان کا نام مجھے نہیں سمجھ میں آیا. تو یہودی کہتا ہم تو آپ کے نبی کے پاس گئے تھے. کہا بھلے نبی کے پاس گئے تھے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور مجھے یہ فیصلہ پسند. تو یہودی نے کہا پھر کس کے پاس جائیں؟ ہم تو سب سے بڑے انسان کے پاس گئے تھے، اب کس کے پاس جائیں؟ تو مسلمان بشر نے کہا چلو ابو بکر کے پاس جاتے ہیں. چلو آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں وہ بشر، یہاں یہودی نے اپنی بات شروع کی. کس طرح بات شروع کی؟ یہ زمین ہے، میرے باپ دادا کی زمین ہے، اور سب ثبوت بتائے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم تو محمد کے پاس بھی گئے تھے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ. بس حضرت ابو بکر نے کا کیس ختم. وہ مسلمان کا نام میری بات تو سنو. ہمارے حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے کچھ نہیں سننا، اقضی ما قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں ابو بکر ہوں، میں صدیق ہوں، نبی نے فیصلہ کر دیا، ابو بکر کا بھی وہی فیصلہ ہے، ہمیں آگے سننا کچھ بھی نہیں. جو نبی کا فیصلہ ہے وہی ابو بکر کا فیصلہ. جاؤ زمین یہودی کی ہے. بولو اب پھر دوسری مرتبہ بھی فیصلہ ہو گیا، زمین کس کی؟ باہر نکل کر وہ کیا نام مسلمان؟ ہاں نہ میرے کو نہیں پسند آیا، مجھے ابو بکر کا فیصلہ نہیں پسند آیا، سمجھ میں بھی نہیں آیا. تو یہودی اب غصے ہوگا، کہا کہ ہم آپ کے آدمیوں کے پاس جا رہے ہیں. بھائی ہم پہلے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صدیق اکبر. اب تو کہنے لگا، وہ بشر کہنے لگے میرے پرانے دوست ان کے گھر چلتے، وہ آخری فیصلہ. کہا کون؟ کہا عمر. یہودی نے نام تو سن رکھا تھا، کہا کہ یہی ملتا تو اچھا ہے.
نانا عمر کے پاس جائیں. چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. یہاں وہ بیٹھے, کون بشر, یہاں کون بیٹھا, یہودی نے وہی اپنی بات رکھی. بات رکھتے رکھتے یہ بات بھی رکھی کہ یہ معاملہ آپ کے پاس تیسری مرتبہ آیا ہے, ورنہ پہلی مرتبہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا. پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے, انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا. ہم آپ کے پاس آئے کیونکہ میرے حق میں تو فیصلہ محمد نے کر دیا, ابو بکر نے کر دیا, کس نے نہیں کیا؟ یہ ماننے کو تیار نہیں, یہ بشر ماننے کو تیار. حضرت عمر نے کہا یہی بیٹھو, ابھی آیا. ہاں, ہمارے زمانے میں کوئی سمجھتا چائے وائی لینے گئے ہوں گے, کافی وافی لینے گئے ہوں گے. حضرت عمر گئے اندر, ننگی تلوار لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ ننگی تلوار. کون مسلمان, کیا نام تھا؟ ماں ڈالا, تلوار لے کے قتل ہی کر دیا, ماں ڈالا, گردن اڑا دی. کس نے؟ بولو حضرت عمر نے. بازو میں کون؟ کانپنے لگا, کہا اس کے بعد میرا نمبر بھائی. حضرت عمر نے ان کو تو قتل کر دیا, اب تو میں ہی بیٹھا ہوں. وہ یہودی کانپنے لگا, عمر نہیں, عمر نہیں. تو حضرت عمر نے کہا تجھے نہیں معلوم گا, تو خوش ہو جا, اب تو زمین تیری ہو ہی گئی, اب تو کوئی آبجیکشن کرنے والا ہی نہیں, اب تو زمین تمہاری ہو گئی, جاؤ زمین تمہاری ہے. لیکن تھوڑی دیر میں مدینے میں باتیں چلنے لگی کہ عمر نے قتل کیا, عمر نے قتل کیا, قد قتل عمر بشرا, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر کا قتل کیا. یہ بات کان میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آئی تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا عمر کو بلاؤ. جب حضرت عمر قریب آئے تو ہمارے نبی نے کہا معلوم کا یا عمر کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ یہ معاملہ ہمارے پاس آیا تھا, ہم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. ابو بکر کے پاس معاملہ گیا, یہودی کے حق میں فیصلہ کیا, تم نے فیصلہ ہی نہیں کیا, گردن اڑا دی. حضرت عمر, ظاہری بات ہے ہمارے نبی کے سامنے تو حضرت عمر کا بدن بھی کانپنے لگا. لیکن کیا فرمایا اللہ کے رسول, میں نے بے شک قتل کیا اور آپ کو جو سزا دینی ہے عمر تیار ہے, لیکن آئندہ کوئی مدینے میں ایسا آئے گا عمر اس کو بھی قتل کر دے گا. آئندہ کوئی ایسا بولے گا مدینے میں عمر ان کو بھی قتل کر. ہمارے نبی ابھی کچھ کہنے جا رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول جو کلمہ پڑھے, ساتھ میں بولیں گے, جو کلمہ پڑھے, پھر بولو جو کلمہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں نبی کے فیصلے پر راضی نہیں. عمر کہتے اس کا ایمان نہیں اور اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں. ہمارے نبی کچھ کہنے جا رہے تھے, حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول عمر کو ڈانٹنا نہیں. بولو عمر کو ڈانٹنا نہیں, کیونکہ عمر نے جو زمین پر فیصلہ کیا اللہ نے بھی آسمان پر وہی فیصلہ کر لیا. بولو نا, عمر نے جو زمین پر فیصلہ کیا اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کیا. اور آج قرآن پاک میں وہ آیت کریمہ موجود ہے, آپ ہر تفسیر کی کتابوں میں دیکھو گے آپ کو یہ واقعہ ملے گا. ہم تو تراویح میں بھی وہ آیت سنتے, لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ اتنا بڑا ہے. 5ویں پارے میں وہ آیت ہے, میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی تیرے پیدا کرنے والے کی قسم, وہ مومن نہیں جو نبی کے فیصلے پر راضی. مولانا حسین صاحب, اور میرے کو سورت میں ایک دن ایک آدمی ملا, میں سورت میں رہتا ہوں, میرے کو ملا, میرے کو کہتا ہے اس وقت سورت میں کچھ ہنگامہ چلتا تھا, مجھے کہتا قاری صاحب عمر سورت میں ہونے چاہیے. میں نے کہا اللہ کا بندہ عمر سورت میں ہوتے تو میں بھی نہیں ہوتا, تو بھی نہیں ہوتا. اور میں نے کہا میں تو شاید ہوتا 1% تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مجھے کہتا کیسا نہیں ہوتا. میں نے کہا تیرے چہرے پہ داڑھی کا ہے, کب کا عمر اڑا دی ہوتی. نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ شریعت میں کمپرومائز, بولو نا شریعت. آپ کو شاید بھاری لگتا ہوگا میں بول رہا ہوں, غلط بول رہا ہوں نہیں, بولو نا شریعت میں کمپرومائز. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کو کاٹ دیتا, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے میرے کو. اور اللہ کہتا ہے آدھے آدھے مت رہو, پورے اسلام میں آؤ, پورے اسلام میں.
بھائی کہا نا اللہ نے، پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتا ایمان والوں، مرد اور عورتیں اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ پھر بولو نا شریعت میں کمپرومائز، تو چھوٹا ادے پور میں کیسا ہو؟ ہلو، بہت ساروں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میرے آپ ناراض مت ہو، سیدھا بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ارے بھائی ایک آدمی بولے گا، میں نے کوئی لاجک منطق کا سوال پوچھا؟ ارے بولو نا بھائی ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی، میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے تھی یا نہیں تھی؟ آپ نہ بولو، قسم اللہ کی نکال کائے کو رکھتے بھائی، داڑھی میں آدمی بڈھا دکھتا ہے؟ ہاں آپ کو معلوم ہوا نا ابراہیم نے داڑھی رکھو نا، داڑھی رکھو، اب جیسا 40 سال کا ہے داڑھی رکھا، ہاں، اور کچھ بال سفید ہو گئے بیچارے کے۔ اب وہ کوئی مجمع میں سے جاتا ہوگا نا تو کوئی اس کو بلائے گا نا، چچا ادھر آؤ، اور وہی 40 سال کا بغیر داڑھی کا جاتا ہوگا، او بھائی صاحب ادھر آؤ، ارے داڑھی والا اس کی بیوی چاچی، بغیر داڑھی والے کی بیوی بھابھی، کیسا رشتہ بدل گیا۔ اجمیر والے بابا نا کون، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے پوچھا ہوگا کہ حضرت داڑھی رکھتے تو آدمی بوڑھا دکھتا، اب پڑھو ان کے حالات پڑھو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا، ان کو کسی نے پوچھا ہوگا حضرت داڑھی رکھتے تو آدمی بوڑھا ہوتا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ رکھا، کہا ہم کو داڑھی سے یہ مطلب نہیں کہ جوان نظر آتا کہ بوڑھا نظر آتا، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے۔ یار کیا اچھا کچھ تو داڑھی رکھتے، بولو سبحان اللہ، نہیں بولو نا سبحان اللہ، داڑھی پہ ہاتھ رکھ کر بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور جو داڑھی نہیں رکھتے استغفراللہ۔ لیکن کچھ ایسے مولانا ابراہیم وہ پٹی بناتے، چھوٹی سی پٹی، وہ کیا کرتے بھائی، اور میرے کو ملا ایسی چھوٹی سی پٹی بنایا ہوا، ہاں، اور یہاں نہیں ملا، انگلینڈ میں ملا میرے کو، اور اچانک میں گاڑی کا دروازہ کھول کے اترا، مجھے مسجد میں جانا تھا بیان کے لیے، وہ یوں سامنے سے آیا، وہ یوں دیکھ کر کہتے او مفتی فلاحی، اب وہاں میرے کو مفتی فلاحی بولتے یا قاری احمد علی بولتے، تو میں کھڑا ہو گیا، اب وہ مجھے انگلش میں کہنے لگا کہ میں نے آپ کے بہت بیان سنے، بہت تقریریں سنی، میں نے دیکھا نماز میں 10 منٹ باقی ہے، میں نے کہا آپریشن ضروری ہے، میں نے وہی مسجد کی سیڑھی پر کہا یو آر ہیئرنگ مائی بیان، تو مجھے کہتا ہے امیزنگ بیان، آئی مائی کڈز مائی وائف، ہمارا پورا گھر آپ کا بیان سنتا ہے، میں نے کہا کم وقت جھوٹ بولتا ہے، تو کہتا نہیں آپ مسجد کی سیڑھی پر کھڑا، میں صحیح، میں نے کہا میرے ہر بیان میں داڑھی، تیری داڑھی کا ہے، تو اس کی ایسی پٹی بنی ہوئی تھی، اب تو ماشاءاللہ ہو گئی، اب تو مجھے ملتا ہے بہت پیار محبت سے ملتا، ایسی اس کی پٹی داڑھی تھی، تو مجھے کہتا یہ ہے نا، میں نے کہا کیوں، 4 سال سے بیان سنتا، داڑھی اتنی، تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی؟ تو تھوڑا سا شرمایا، مجھے کہنے لگا مولانا یو ڈونٹ نو، میں نے آپ کو کچھ پتا؟ میں نے کہا بھائی ہم مولوی لوگ کو کیا پتا، کچھ نہیں پتا، تو سمجھا؟ تو مجھے کہتا کہ داڑھی از اے سائن ان اسلام، اے سگنیچر آف ایمان، یعنی وہ مجھے سمجھاتا ہے کہ داڑھی تو ایک نشانی ہے، وہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، نشانی سے مطلب ہے، اور پھر اس کی اپنی داڑھی کو یوں اشارہ کیا، اور مجھے کہتا دس از اوکے، میں نے اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہا دس از اوکے۔ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں ہاتھ کو کٹوا دیتا، جب نبی نے کمپرومائز نہیں کیا، امتیوں کو کمپرومائز مل گیا۔ معاف کرنا مولانا ابراہیم، آج جو حالات آئے ہیں نا، قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، کسی کی طرف انگلی مت اٹھاؤ، نہ حکومت نہ گورنمنٹ، کچھ نہیں، انگلی ادھر اٹھاؤ، ہمارے گناہ، میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، صرف اتنا معلوم کرو کہ موبائل پہ کتنے بیزی رہتے ہیں، کتنے موبائل پر بیزی، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ جتنا میں اور آپ موبائل پر بیزی رہتے ہیں، اس کا پاؤ وقت ہم نے قرآن پاک کو دیا،
आओ وقت ہم نے قرآن پاک کو دیا. ابھی قاری صاحب نے پڑھا اور دل باغ باغ ہو گیا, خوش ہو گیا. لیکن قاری صاحب میں قسم کھا کر کہتا ہوں, یا کتنے چھوٹا ادے پور میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی اب تک سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی, نماز بھی صحیح نہیں, سورہ فاتحہ بھی صحیح. ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ 4 بچے ہو گئے, غسل کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے, نہیں معلوم. نماز میں سجدہ سہو کب ہوتا ہے, وضو کا مصنون طریقہ کیا. نماز پڑھے تو جب ہم کھڑے رہے تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے. ارے مسجد میں آنے کا مصنون طریقہ کیا, مسجد سے نکلنے کا مصنون طریقہ کیا, ہم کو نہیں معلوم ہے, کیونکہ ہم بزی ہیں. ایک زمانہ تھا اللہ کی قسم, پہلے دعوت تبلیغ کے ساتھی جاتے تھے, اور چلو دعوت تبلیغ نہیں, ایسا بھی کوئی اگر کسی اور گاؤں میں جاتا نا, پہلا سوال پوچھتا یہاں مسجدیں کتنی ہیں. ہم چھوٹا ادے پور میں ہیں, میں نے ہدایت بھائی کو پوچھا مسجدیں کتنی ہیں, حافظ کتنے, قاری کتنے, عالم کتنے, یہ گاؤں میں یہ علاقے میں اسلام کا چرچا کتنا ہے. آج کا ہمارا جوان کہیں شادی میں جاتا ہے, پہلا سوال وائی فائی, پھر نیٹ ورک, پھر چارجر کا ہے. رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل, اور اپنے کمرے میں بیٹھا ہے. ہمارے یہاں تو ابھی 9 بجے کے بعد بہت سخت لاک ڈاؤن ہے سورت میں. باقی رات کو جب میں بیان کر کے آتا تھا نا 2 بجے 2:30 بجے اوٹے پر بیٹھے, ہمارے سب جوان اوٹے پر بیٹھے. اچھا اس کو نہیں معلوم کہ میرے بازو میں عبداللہ بیٹھا ہے, اس کو نہیں معلوم میرے بازو میں عبدالرحمان بیٹھا ہے, اس کو نہیں معلوم میرے بازو میں ایوب بیٹھا ہے, کیونکہ وہاں کا وائی فائی سسٹم ہے. سب اپنے موبائل پر بزی ہے. رات کو 2-3 بجے تک میرے دوستوں, اور ہمارا موبائل ناپاک. اللہ کی قسم بولو, ہمارا موبائل ناپاک. سارا زنا ہوتا ہے تو ہمارے موبائل میں, چوری ہوتی تو ہمارے موبائل میں, جوا کھیلا جاتا تو ہمارے موبائل میں, جھوٹ بولا جاتا تو ہمارے موبائل میں, سنیک چیٹنگ غلط ہوتی تو ہمارے موبائل میں, ہمارا واٹس ایپ گندا ہوتا ہے, ہمارا فیس بک گندا ہوتا ہے, ہمارا اسٹیٹس برا ہوتا ہے. بلکہ میرے پیاروں, اگر ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ موبائل ہے, اور ہمارے گھر میں اگر ماں کو گالی دی جاتی ہے تو اس کی وجہ موبائل ہے, اور اگر ہمارے گھر سے باپ کو دھکا مار کے نکالا جاتا ہے اس کی وجہ موبائل ہے. PUBG کھیلا جاتا ہے موبائل. یوں بیٹھے گا کیا, یوں کچھ بٹن دبایا اور اوپر آ گیا 10,000 پوائنٹ. تو پوائنٹ دینے والے کے باپ کا کیا جا, 10,000 پوائنٹ. تو میں نے ایک کو دیکھا, یوں 10,000 پوائنٹ یوں کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوگا, میں نے کہا کیا ہوا, 10,000 پوائنٹ. میں نے کہا 10,000 روپئے ملے. کہا نہیں, یہ تو خالی ایسا ہی پوائنٹ ہے. میں نے کہا ملتے ہوتے تو میں بھی کھیلتا. اور صحیح میں موبائل والا, اگر آپ کے چھوٹا ادے پور میں کوئی پاگل خانہ ہوئے, بہت موبائل پہ بزی رہتا ہوئے, یہ بھی ایک شراب کی لت کی طرح لت ہے, اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کرو. وہ پاؤلی ہے جو موبائل پہ گیم بہت کھیلتا, پاؤلی نہیں پاؤلا. آپ سوچتے ہوں گے مولانا کائے کو ایسا بولتا, میں نہیں بولتا. کون بولتا, بولو نا کون بولتا ہے. ارے بولو نا, اللہ نے بولا, بولو نا کون بولتا. اللہ نے فرمایا کوئی ایسا کام کرو جس میں دنیا بھی نہیں ملے. اب وہ پوائنٹس کو لے کے کیا کرے گا. کوئی ایسا کام کرو جس میں دنیا بھی نہ ملے, آخرت بھی نہ ملے. اللہ کہتا کھلا ہوا پاگل. اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ فرماتا میرے بندے بندیا کوئی ایسا کام کیا نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی, کھلا ہوا نقصان اٹھانے والا. تو سب سے بڑا پاولا ہمارے سماج میں دیکھنا ہو جو سب سے زیادہ موبائل پہ بزی رہتا ہے. 8-8 سال کے بچے آئی پیڈ پہ گیم کھیلتے, اور یہ ہماری مائیں, اللہ ان کو ہدایت دے. جہاں بچے نے رونا شروع کیا, موبائل دیا, یوں دے دیا, اب وہ 3 سال کا 4 سال کا موبائل لیتا, کبھی یہ بٹن دبایا, کبھی اب بٹن دبایا, اس میں کوئی گیم شروع ہو گئی. تو ماں کہتی میرا بیٹا تو بہت ہوشیار ہے, ایک بٹن دباتا گیم شروع ہو گئی. میں نے کہا دوسرا بٹن دبائے گا ماں کو بھول جائے گا. کیا ہے یہ موبائل, کیا ہے, کیا پاگل پنا ہے میرے دوستوں. زنا ہوتا ہے, اس میں زنا ہوتا ہے, بلیک میل کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, جھوٹ وہ موبائل پر ہوتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے زنا. ارے پوچھو علماء کرام کو پوچھو, جب زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت جب زنا میں مبتلا ہوتے گئے, اللہ فرماتا, ہمارے نبی فرماتے, اللہ ان کا ایمان چھین لیتا ہے.
کتنی مرتبہ ہمارے موبائل میں ہمارا ایمان چھینا جاتا ہے، پھر واپس اللہ اپنے کرم سے دیتا ہے. کب تک یہ کام کرتے رہیں گے؟ اگر یہی موبائل میں گندی فلم دیکھتے دیکھتے اگر روح نکل گئی تو بغیر ایمان کی دنیا سے جانا. بلکہ مولانا ابراہیم، میں نے تو سورت میں یہاں تو اتنا کھل کر نہیں بولتا، سورت میں کھل کر میں نے موبائل پر کہا کہ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ شاید موت کے وقت یہ موبائل کلمہ بھی نصیب نہیں ہونے دے گا، یہ کلمہ بھی نصیب نہیں ہونے دے گا. ماں کا احترام ختم ہو گیا، باپ کا وقار ختم ہو گیا. ماں گھر میں آ رہی ہے، باپ گھر میں. آپ کو معلوم ہوگا مولانا ہماری بھی اماں تھی، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرماوے، لیکن آج بھی اگر اماں ابا ہوتے نا، وہ آتے تو ہمارا ایک دم اسٹیٹس بدل جاتا، ہم کھڑے ہو جاتے ادب سے. آج تو باپ کے سامنے اب آپ تو کتنی مرتبہ سمجھتا ہو میرا بیٹا اپنے روم میں سو گیا، میں نے کہا ابا وہ سویا نہیں، تیرے کو ڈبہ بنایا، وہ موبائل میں کھو گیا. اپنی جوانی بگاڑ رہے ہو، اللہ پوچھے گا. بولو اللہ، یہ موبائل، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ گٹکا، مجھے بہت یقین ہے کہ یہاں ایسا سب نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو یہ جائز ہے سب. گٹکا کھانے والا یہاں تو نہیں، اللہ کرے نہیں ہوئے، لیکن میں نے دیکھا وہ ایسا کھاتا جیسا شربت پیتا، یوں چار راستے پہ جائے گا، بائک وائک پہ یوں کھڑا ہوگا جیسا ویسٹرن اسٹائل. ہاں آج کل ویسٹرن اسٹائل بہت خطرناک ہے، یوں کھڑا ہوگا اور یوں گٹکے کا یوں پوڑی کا کھولتا، ٹر کر کے کھولتا. ارے ہاں ہاں جیسا سب کو بتانا چاہتا کہ میں بہت پہنچا ہوا آدمی، ایسا پہنچا ہوا آدمی. ہاں 3 مہینے ہوتے نہیں یہ منہ چھوٹا ہو جاتا، لیکن کم بخت سدھرتا. ہاں پھر کیسا کھائے گا؟ کھانے کا طریقہ بدل گیا، اب ایسا نہیں، اب یہاں رکھے ہوں، پھر ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا ہاں اور دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. پھر اتنا وہ ہو جاتا، اتنا سب ہو جاتا. اب دیکھتا ہے ڈاکٹر نے بول دیا آپریشن کرنا ہوگا اور معلوم نہیں 6 مہینے سے زیادہ بچے گا نہیں. اب میرے جیسے مولانا کے پاس آتا، مولانا کوئی تعریف دے دیتا ہے. میں نے کہا کم بخت ٹھوستا تھا تب نہیں آیا تعریف لینے. ایک نے تو میرے کو سوال پوچھا، ایسے والوں یہ بیان کرنے والوں کا بڑا مسئلہ ہے. ایک نے میرے کو سوال پوچھا، مولانا ایک سوال پوچھنا. میں نے کہا بھائی کوئی مفتی صاحب سے پوچھ لے. کہنے میں آپ سے بھیڑ میں کیا کہا، وہ گٹکے میں میرا بھائی مر گیا، شہید. گٹکا کھاتے کھاتے آپریشن ہوا، کینسر میں مر گیا تو شہید. میں نے کہا اللہ پوچھے گا کائے کو کھایا تھا. اور یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. شہادت تو بہت دور کی بات، شہادت تو بہت دور کی بات. اگر گٹکا کھا کے ہم نے اپنے جبڑوں کو خراب کیا اور آپریشن ہوا، قیامت میں اللہ پوچھے گا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتے تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کا میں جواب لوں گا کہ اس کو تو نے برباد کیوں کیا تھا، ہم نے امانت دی تھی، تو نے اس کو خراب کیوں کیا تھا. اس لیے میرے پیاروں آج سب لوگ اگر آ جاؤ گے تو بہت اچھا ہوگا. وہی پرانی بات پر واپس آ رہا ہوں کہ جو ہمارے نبی کرنے کہے وہ کرنا، اور نبی جس سے روکے تو کرنا. اچھا میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ایک بہت اچھا علاج ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کورونا کا دوا آئی، ابھی کچھ خبر آتی ہے کبھی آئے گی وہ کبھی نہیں آئے، لیکن میں لے کے آیا. بھائی آپ کو چاہیے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، ادھر بولو والا آپ تو بہت زیادہ ناراض ہو گئے. بھائی چاہیے تو ہاں بولو، نہیں چاہیے تو نہیں. چاہیے دوا چاہیے، ویکسین آف کورونا. ہاں چاہیے دوا چاہیے آپ کو، فری مفت میں دے دوں. ہاں ایک زمانے میں بڑا مشہور ہو گیا تھا مالیگاؤں کا کاڑھا پیو، کہ ہر جگہ پہ کاڑھا تیار ہو گیا اور ماشاءاللہ لوگوں نے پیا. اللہ سب کو شفا دے دے، بولو آمین. لیکن وہاں بھی چارج ہوتا تھا. میں تو آپ کو مفت میں دینے آیا ہوں ویکسین. چاہیے تو ہاں بولو، نہیں تو کوئی بات نہیں. چاہیے ویکسین چاہیے آپ کو. اور میں ڈائریکٹ ایسے نہیں بتاؤں گا، حدیث پاک سے بتا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں درد، بولو کون کن کو پیٹ میں درد ہوا؟ ہاں پیٹ میں درد ہے اور بہت علاج کیا مگر کوئی علاج کام نہیں کر رہا. اور حضرت ابو ہریرہ بیٹھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اب ہمارے نبی بات کرتے 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 جب ہمارے نبی کی نظر کن پر آئی؟ حضرت ابو ہریرہ پر آئی. تو حضرت ابو ہریرہ ایسے بیٹھے ہوئے کیونکہ پیٹ کا درد تھا تو ایسے پیٹ کو دبائے ہوئے بیٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک تو وہیں سے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، پیٹ میں درد ہو رہا؟
تو حضرت ابو ہریرہ نے وہی سے کہا اللہ کے رسول بہت درد ہو رہا، اور جتنی دوا اور جو سمجھ میں آیا سب کیا، لیکن اللہ کے رسول یہ پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ادھر میں تمہارے پیٹ کا درد بتاؤں کیسے ختم ہوگا؟ وہ سارے صحابہ کرام ہاں کیا آج ایک دوا ملے گی کہ پیٹ کا درد ختم کیسے ہوتا؟ سارے صحابہ قریب ہمارے آقا صاحب میں کیا فرمایا، ابو ہریرہ بہت پیٹ میں درد ہے، یوں پکڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بہت درد ہے، نہیں برداشت ہوتا اللہ کے رسول، اور اس کی کوئی دوا بھی نہیں ہے۔ جیسے آج ہم بولتے ہیں نا کورونا کی کوئی دوا، ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ اٹھو وضو کرو۔ ابو ہریرہ اللہ کے رسول بہت درد ہوتا ہے، کہا جاؤ وضو تو کرو۔ ابو ہریرہ پیٹ پکڑ کر گئے، بولو کیا کیا؟ تو وہی پیٹ پکڑتے واپس آئے، کہا اللہ کا رسول وضو کر کے آیا، کہا 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اللہ کی قسم جیسے اللہ اکبر کہا پیٹ کا درد ایسا غائب ہوا کہ جب یہ حدیث بیان کرتے کہتے اب تک کبھی میرے پیٹ میں درد ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ کون سی نماز ہمارے نبی نے پڑھائی؟ فجر پڑھائی، کیونکہ فجر کا وقت تو تھا نا، فجر کا وقت ہوتا تو سب پڑھتے، اکیلے ابو ہریرہ نہیں پڑھتے۔ نہ فجر پڑھائی، نہ ظہر پڑھائی، نہ عصر پڑھائی، نہ مغرب پڑھائی، نہ عشاء پڑھائی، نہ وتر پڑھائی، صرف ہمارے نبی نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو، اور نفل پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ اکبر کہا اور پیٹ کا درد غائب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نفل نماز میں آدمی کو شفا ملتی ہے تو 5 فرض نمازوں میں کتنی شفا مل جائے گی؟ ہمارے پاس تو ویکسین ہے، جان کی سلامتی چاہو تو بولو نماز، یعنی ساتھ میں بولو نا، جان کی سلامتی چاہو تو نماز، گھر کی سلامتی چاہو تو نماز، اور دکان کی سلامتی چاہو تو نماز، جنت چاہو تو نماز۔ اس لیے میں اب آپ کو دیکھو، میں نے داڑھی پر بھی بولا، میں موبائل پر بھی کہا، اور گٹکا تمباکو پر بھی کہا، میں جوانوں پر بھی کہا، سب بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر ایک بات پر آج کھڑے ہو جائیں گے نا آٹومیٹک سب کام ہو جائے گا۔ ورنہ آدمی سوچتا مولانا اتنا بول کر گئے، کس پہ عمل کرنا کس پہ عمل نہیں کرنا۔ ارے میرے پیارو ایک چیز پہ عمل کر لو، 5 وقت کی آٹومیٹک سب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں آخری حدیث سنا دو، کوئی ٹائم ہے؟ آخری حدیث سنا دو، ارے ہاں بولو نا، سنا سنا۔ ہم لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر یہ تکلیف ہے آپ کو تو علاج کروا، نہیں ہے تو اللہ خوش رکھے، بولو آمین۔ سب سے پہلا پرابلم مولانا حسین صاحب، سب سے پہلا پرابلم ہمارے گھر میں جھگڑا۔ میں نہیں ہوتا گھر میں جھگڑا، بولو الحمدللہ، لیکن ہو رہا ہے، ساس بہو کا، دیورانی جیٹھانی کا، بھائی کا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے جھگڑا؟ اور سب چھوڑو بھائی، اپنا بیوی کا، آپ کیا نہیں ہوتا بیوی کا؟ کیا ادے پور میں بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا؟ میرے کو پہلے معلوم ہوتا تو ادے پور میں شادی کیا ہے، ابراہیم نے کہا ایسے بیٹھے بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا آپ کا؟ ہاں تو فرشتے بن کے آئے ہو آپ لوگ؟ ہاں جھگڑا ہوتا ہے، اور وہ گھر میں مولانا بہت ٹینشن، جہاں بیوی بھی ہو اور ماں بھی ہو، بڑے بڑے جھگڑے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں کیونکہ بیچارہ مرد کیا کرے گا، کام دھندا کرتا ہے، کام دھندا کر کے شام کو بیچارہ تھکا اپنے گھر میں آیا، السلام علیکم، آیا گھر میں، اب ماں ادھر بیٹھی ہے وہ کمرے میں، بیوی وہ کمرے میں، کہاں جائے گا؟ میں نے آپ بتاؤ کہ کہاں جائے گا؟ میں آیا گھر میں کام دھندا کر کے، ماں ادھر بیٹھی ہے وہ کمرے میں، بیوی ادھر بیٹھی ہے، کس کے پاس جائے گا پہلے؟ تو کیسے بیٹھی بھائی، کہاں جائے گا؟ ہاں بہت سدھرے ہوئے آپ لوگ، چلو پھر بھی آپ کی بات مان لیا، گیا ماں کے پاس، اماں کیسی ہو، اماں طبیعت ٹھیک ہے، اماں دوا پی، اماں تمہاری ڈائبٹیز کنٹرول میں، اماں پریشر کنٹرول، کیونکہ بوڑھے لوگوں کو ڈائبٹیز پریشر، اماں سب ٹھیک ہے، دوا ٹائم میں، اماں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بیٹا بہت اچھا تو کما کے آیا، اللہ تیری عمر میں برکت دے ہوئے تندرست۔ آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھا، اب کس کے پاس گیا؟ کیسا تھوبڑا چڑھا ہوگا، کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے بیٹھی ہوئے، ہمارا ایسا تھوبڑا چڑھا ہوگا، اور یہ جا کر کہے گا نا کیسی طبیعت، کیا میری کیا بھی کرے، کیا ہوا میرے کو، کیا ہو جائے گا؟ اور پھر دھیرے سے بولے گی ہاں کپڑا میرے کو دھونے کا، برتن میرے کو مانجنے کا، بچوں کو مدرسہ بھیجنے کا، بچوں کو اسکول بھیجنے کا، گھر کی صفائی کرنے کا، گھر کی ستھرائی کرنے کا، اور آئے تھکے آئے، ارے کم سے کم ایک مرتبہ تو میرے کو پوچھے ہوتے تیری طبیعت کیسی ہے، بس ماوڑیا چلا گیا ماں کے پاس،
پھر بیوی، ابھی پہلے زمانے میں بیوی لڑتی تھی، آج کل بیوی کا دماغ بھی بہت ہوشیار ہے. معلوم نہیں میری بیوی کا ایسا کہ وہ اسرائیل کا بھی ایسا ہوتا ہے، اتنی ہوشیار مولانا، اتنی ہوشیار. ہم رات کو کھانا مانگے تو پھٹ کر کے کھانا بھی دے دے. ہاں ہم جو چیز مانگے پھٹ کر کے دے دے، اور رات کو سونے کے لیے جا رہے تو ہمارا چہرہ ادھر تو اس کا چہرہ ادھر ہے. ہاں اور بھول میں یوں تھوڑا ہاتھ لگا، کیا مصیبت کری ہو گئی بھائی. اب یہ بیچارہ پوری رات ایسا جھمیلا اٹھایا. اب دوسرے دن واپس کام دھندے سے آیا سیدھا گھر کے اندر آیا، السلام علیکم، ماں ادھر بیوی ادھر، کہاں جائے گا؟ جب سب بولتے سب آگے لائن پر آ گئے، ایک ہی سینٹنس میں لائن پر آ گئے. گیا بیوی کے پاس گیا، اور بیوی بھی بڑی خوش ہو گئی، بہت خوش ہو گئی. کہا ہے میرے کو پورا آدھا پونا گھنٹہ بیوی کے ساتھ بیٹھا. اب کس کے پاس گئے؟ ہمارے بڑے بوڑھے کو بھی اللہ ہدایت دے. ماں رو رہی، بچہ پوچھے اماں کیا ہوا، اماں دوا پی، ڈائبٹیز کنٹرول میں، روئی نہ، جا تیری بیوی کے پاس. اور بیچارہ بار بار اماں 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 بولو نا کیا ہوا، کچھ نہیں. اور پھر کیا کریں گے معلوم، اماں ابھی تو ادھر سے ہٹا بھی نہیں ہوگا، پڑوس میں جائے گی اور جا کر کہے گی برباد ہو گئی ہے، میرا بیٹا بدل گیا، پہلے جیسا نہیں رہا. اور پھر بولیں گے میرا بیٹا تو بہت اچھا، وہ ناگن آئے نا ناگن، اس نے کچھ پلا دیا، میرے بیٹے کو پلا دیا، جادو کر کے پلا بھی دیا. اب یہ بیچارہ سنا، سب سنا اس نے کہ میری ماں نے ایسا ایسا وہاں کہا. اب تیسرے دن آیا گھر میں، السلام علیکم، وہاں ماں ادھر بھی نکال جائے، اپنے باڈی کے دو ٹکڑے کرے، آدھا ادھر پھینکے آدھا ادھر پھینکے، کہاں جائے گا؟ وہی تو بتانے کے لیے آیا ہوں، کہاں جائے گا؟ یہی پہ تو پرابلم آ کے رکا نا، کہاں جائے گا؟ تو میں نے یہی کہا سب سے پہلا پرابلم گھر کا. دوسرا پرابلم کیا معلوم، پیسہ ہے مگر برکت نہیں ہے. آدمی کے پاس پیسہ ہوگا نا، سوچے گا اچھا آرام سے میرا مہینہ نکل جائے گا، لیکن وہی 18 تاریخ 20 تاریخ 21 تاریخ 22 تاریخ کبھی اس سے مانگ کبھی اس سے مانگ، اس سے ادھار، اس کا قرضہ، اور دکان جیسے چلنی ویسے نہیں چلی، مال جتنا بھرایا اتنا کام ہوا نہیں. مطلب ہے کہ ہماری روزی میں برکت. میرے پاس ایک آیا تھا، میرے کو اتنا اچھا بولتا ہے مولانا روزی میں برکت نہیں، 40 دے دینا. اب میں نے سوچا بیچارہ تھکا آیا، اتنی بڑی لائن لگی، کب اس کا نمبر آئے گا. اور میں ایسے کھانے کے واسطے نکلا تھا، تو میں نے یوں جیب میں سے کاغذ نکالا، یوں لکھا اور یوں کر کے یوں دے دیا. تو میرے کو کہتا نہیں چاہیے. میں نے کہا بھائی تو مفت میں دے رہا ہوں اور آرام سے راستے کے بیچ میں دے رہا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں، کیوں چاہیے؟ کہا میرے کو روزی میں برکت کی تعویذ چاہیے. تو میں نے کہا برکت کی تعویذ دی ہے؟ کہا اتنی دی، چھوٹی برکت، بڑی دو نا دیوار پہ لٹکا دوں. میں نے کہا چل میرے گھر پر چل. ہاں میرے گھر پہ کلر نہیں کرا تھا، تعویذ کے پیپر ہی لٹکا تھا، برکت نہیں لیتا کہ تیرے کو دیتا پہلے. تو ایک دوسرا پرابلم ہے بھائی، روزی میں برکت. 2 پرابلم ہو گئے نا. تیسرا پرابلم سب کو ہے، کوئی منع کرنا ہی مت. کیا پرابلم ہے معلوم ہے؟ اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا یا نہیں دے گا. بہت مشکل معاملہ ہے. آپ سے زیادہ میرے کو ٹینشن ہے، بولنے والے کو ڈبل سوال جواب ہوں گے بھائی. اللہ دعا کرو نا اللہ میری حفاظت فرمائے. اور آپ لوگ تو بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو آپ لوگ. آپ پیدا ہوئے تو آپ نے گھر میں کلمہ دیکھا. میں وہ نالائق ہوں جس نے گھر میں کلمہ نہیں دیکھا، بعد میں مسلمان ہوا. آپ تو میرے سے بہت اچھے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. کہ قرآن میں اللہ نے ایسی 2 ٹوک بات کی. اللہ نے کہا میری مرضی، جس کو چاہو دوں گا، جس کو چاہوں بھلا دوں گا، جس کو چاہوں گا دوں گا اور جس کو چاہوں گا. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا اور جس کو چاہوں گا موت کے وقت کلمہ. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. ایک تو گھر کا پرابلم، روزی میں برکت کا پرابلم، کلمہ ملے گا نہیں ملے گا. اور ایک چوتھا پرابلم بھی سب کو کوئی منع نہیں کرنا، میں اور آپ سب. اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا کہ جہنم کا فیصلہ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. اللہ کا میری مرضی، کچھ کو جہنم میں کچھ کو جنت میں. اللہ ہم کو کہاں رکھے گا. تو کتنے پرابلم ہو گئے. چلو کون حل کرنے کو تیار ہے؟ 4 پرابلم. گھر کا جھگڑا بھی آج ختم، روزی میں برکت ہے، چھپر پھاڑ کے انشاءاللہ.
اور نمبر 3 موت کے وقت کلمہ بھی ملے، اور نمبر 4 جنت بھی ملے. تو چلو آپ میرا ساتھ دو گے، سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ؟ کیونکہ یہ سوال ایک صحابی نے آ کر ہمارے نبی کو پوچھا. چاروں باتوں کو ہمارے نبی کے سامنے وہ صحابی نے رکھا. ہمارے نبی کیا فرماتے سنتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لو، 5 وقت کی نماز پڑھ لو. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، اللہ گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ. یعنی وہ تیسرے دن وہ آئے گا نا سلام کر کے، وہاں ماں بیٹھی ہے، وہاں کہاں جائے گا؟ ماں کے پاس جائے گا تو ماں بولے گی ادھر آ جا، تیری بیوی کے پاس جا، بیچاری صبح سے کام 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 جا، اس کے پاس جا، میرے سے تو بعد میں بھی ملاقات ہو جائے گی. بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی کہے گی میرے پاس گھر میں بڑا کون ہے؟ ماں. چل جا ماں کے پاس جا. وہ سوچے گا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہے گا تیری نمازوں نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا. اللہ کی قسم کر کے دیکھو، سب کی بات غلط ہوگی، ہمارے نبی کی بات حق ہوگی. کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. پھر ہمارے نبی پاک بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرے گا. نماز پڑھو اللہ کیا دے گا؟ صحیح میں نمازی کو لاک ڈاؤن سے کیا لینا؟ ہمارے یہاں ہے الحمدللہ ایسے بزرگان دین ہیں، ہم نے ان کو پوچھا آپ کا لاک ڈاؤن، کہا ہم نمازیوں کو لاک ڈاؤن سے کیا مطلب ہے؟ لاک ڈاؤن سے پہلے بھی روزی وہی دیتا تھا، اور سارے کی روزی بن کے ہم کو ڈبل کر دیا. اور یہ قرآن کریم میں لکھا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تعالیٰ فرماتے تو نمازی بن جا، تیرے فیملی کو نمازی بنا دے. اللہ فرماتا میری قسم روزی ڈھونڈنے مت آنا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آئے گی. پڑھیں گے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تیسرا معاملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہمارے نبی نے وہ صحابی سے فرمایا او میرے صحابی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تم چاہو گے یا نہ چاہو گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. جو 5 وقت کا نمازی ہوگا اللہ جنت الفردوس دے گا. نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو چاروں سوالوں کا جواب مل گیا نا کیا کرنے کا. اور ایک بات سن لو، کھل کر سن لو، ہر نمازی جنتی ہے. ساتھ میں بولو نا ہر نمازی، آواز نہیں آ رہی، بولو نا ہر نمازی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے میرے بندے بندیاں 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. تو میرے پیارو بات ختم کر رہا ہوں. اس وقت پکا ارادہ، جو ارادہ ہمارا ہوگا، جو آج کی ہماری تشکیل ہوگی وہ یہی تشکیل ہوگی کہ ہمارا ہر بڑا چھوٹا، ہماری ماں بہن بیٹیاں سب ارادہ کرے کہ جان جا سکتی تو جائے مگر نماز قضا نہ ہوئے. بولو نماز قضا. یہ تو مولانا معلوم نہیں، میں نے پڑھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ بہت تھا، پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی. بولو کون؟ شیخ عبد القادر. انہوں نے زندگی میں آخری فتویٰ کیا دیا؟ ان کی زندگی کا آخری فتویٰ، اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ابھی ٹائم نہیں کہ ان کی زندگی پر ہم جائیں، لیکن آخری فتویٰ انہوں نے کیا دیا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. ان کی عربی عبارت ہے من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. وہ اللہ کے ولی غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا اور مر گیا، قضا نہیں کیا، مر گیا،
فرماتے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے پیارو، کس کے سامنے یہ دکھ روئے؟ بہت آسان ہے کہنا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن پکڑے تو صحیح پہلے۔ اس لیے پورا مجمع ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ آج سے انشاءاللہ ہماری سکسیس، ہماری کامیابی، ہمارا یہ کورونا دور ہونا، ہماری دکانوں میں برکت ہونا، ہماری آبرو پر اور عزت پہ کوئی حملہ نہ کرے، تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نبی جو کہیں گے وہ۔ میں تو کہتا ہوں مولانا جنہوں نے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا، قیامت میں تو یہی بات ہوگی نا، بھائی وہ غیر تھا، اس نے مذاق اڑایا، لیکن یہ تو کلمہ والا تھا، اس نے چہرہ توڑ کر نبی کا مذاق کیوں اڑایا؟ اس نے کیوں مذاق اڑایا؟ غیروں کی کیوں شکایت کرتے؟ اپنا رونا کیوں نہیں روتے؟ اس لیے میرے پیاروں، سب چیز کا علاج اللہ نے رکھا ہے، 5 نمازوں میں رکھا ہے، تو صحیح میں ایک دم پکے ارادے سے بولو کون کون تیار ہے بھائی پڑھیں گے نماز انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرو، میں جو کہوں ساتھ میں کہہ دو، بولو انشاءاللہ، یعنی بلند آواز سے بولو گے اچھا لگے گا، انشاءاللہ بولو، کل کی فجر انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بلکہ ابھی عشاء کی نماز پڑھنا ہے نا، بولو نا آج کی عشاء اور موت کی شام سب کچھ ہوگا، لیکن ہماری نماز قضا۔ اور آپ کو کوئی غلط عادت ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بھائی دارو والا بولتا دارو چھوٹتا نہیں، جوا والا بولتا جوا چھوٹتا نہیں، آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والا بولتا چھوٹتا نہیں، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کہتا ہے کچھ دن نمازی بن جا، گناہوں کے چھڑانے کی ذمہ داری اللہ خود لے لیتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی میرے پیاروں؟ وہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ تمام حضرات کا یہاں بہت چہرے بھی صحیح نظر آتے، بہت سارے حافظین ہیں اور قراء کرام ہیں اور علماء کرام ہیں، اللہ آپ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا محمد حسین صاحب امام مسجد، اور اسی طریقے سے مولانا ابراہیم صاحب اور قاری صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء کرام ہیں، میں دل و جان سے آپ تمام علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور آپ کو معلوم ہوگا میں بیان میں تقریباً 25 سے 30 سالوں سے چل رہا ہوں، ایک ہی ساتھی میرے بہت پیارے ساتھی مرحوم مولانا عثمان جو میرے ساتھ میں رہتے تھے، ان کا بیٹا یہاں پر سامنے بیٹھا ہے مولانا نعمان، وہ میرے ساتھ میں اس سے پہلے 1.5 سال پہلے جب ہم چھوٹا ادے پور آئے تھے، مجھے یاد ہے وہ یہیں پر ایک جگہ پر بالکل میرے بازو میں بیٹھتے تھے، اور ایک توجہ رہتی تھی۔ یہ لاک ڈاؤن کے بعد والے زمانے میں کورونا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دعا کرے اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں ہمارے ہدایت بھائی کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا جو بیٹھے، کیونکہ مجھے تو چھوٹا ادے پور کا خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی ایسا بھول گیا مولانا ابراہیم میرے کو، یہ تو ہدایت سے مجھے بار بار چھوٹا ادے پور جانا، چھوٹا ادے پور جانا، اور آج آپ کے درمیان میں آ گیا، اللہ پہنچا دیا، بس اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ تمام کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اور وہ پرچی دے دو مولانا تاکہ وہ میں، اور ایک بات میں ضرور کہوں گا، میں کارڈ لے کر آیا کس کو کیا مولانا ابراہیم صاحب کو میں نے کارڈ دیا ہے، وہ ایک کتاب الترغیب و ترہیب علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ پڑھ رہا تھا تو میں نے اس میں ایک چھوٹی سی تسبیح دیکھا، اور بہت آسان تسبیح ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اتنا تو یاد ہی ہے، اب دوسرا یہ جوڑ دے گا احدن صمدن، بولو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنا پڑھ لے 20 لاکھ نیکیاں اسی وقت اللہ نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو شاید یہ یاد نہ رہے تو کارڈ لے کر آئے، مولانا ابراہیم صاحب کو دیا ہے، آپ ضرور لے کر جائیں، اپنے گھر کی ماں بہنوں کو بھی بتائیں کہ وہ اس کو پڑھے۔ اور میں ابھی جو نام لوں گا، یہ جو ہمارے چھوٹا ادے پور میں 5 مہینے کے اندر جو اللہ کو پیارے ہو گئے، سب پہلے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں نام لیتا جاؤں، اللہ سارے مرحومین اور مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ ایک ہمارے جناب رفیق صاحب ہے، ایک حاجی شبیر صاحب ہے،